جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر کا ہم 26 آیت سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں. پچھلے رکوع میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ذکر کیا اور کس طرح اللہ نے اس کو مزین کیا اور کس طرح اللہ نے میری اور آپ کی ہر ضرورت کی چیز کو اس میں رکھ دیا. اور آخری رکوع کی آخری 2 لائنوں میں آخری 2 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کائنات تو تمہارے لیے ہے لیکن تم سب کو میرے پاس واپس پلٹ کے آنا ہے. جی عثمان اب آواز آ رہی ہے؟ یہ اب لے لو. عثمان اب آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز، لیکن 2 لوگوں نے اپنا مائک کھولا. جی وہ مائک بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس رکوع میں پھر اللہ نے کائنات کی بات کی، کائنات کی تخلیق کی بات کی. دیکھیں ویسے بھی بگ بینگ ہوا تھا، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اب اس میں جس ایک عظیم مخلوق کو اللہ نے تیار کر کے اور پیدا کر کے بھیجنا تھا، اب اس کا ذکر ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور من صلصال من حمأ مسنون. یہاں پر مٹی سے پیدا کیا. میں اور آپ مٹی سے تخلیق کیے گئے، لیکن مٹی بھی کون سی؟ 6 مختلف طرح کی تو قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے اور پروسیس ہوا ہے باقاعدہ. اور پھر جا کے حضرت انسان کو تخلیق کیا اللہ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ اگر ہم لیں تو مختلف ناموں سے اللہ نے ذکر کیا. کہیں پہ تراب کا نام ملتا ہے. تراب یعنی وہ مٹی جس میں پانی، مطلب مٹی اور اس کے بعد اس میں پانی مل گیا اور وہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب پانی ملی ہوئی مٹی ہوتی ہے تو وہ ذرا کیچڑ سا بن جاتا ہے نا. اس کو اللہ تعالیٰ نے طین کا لفظ اس کے لیے قرآن میں بولا. اچھا، اس کے بعد وہی جب 2-4 دن پڑی رہتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے اور ایک اسمیلی سی وہ چیز بن جاتی ہے نا. تو اور پھر اس کا ذکر، اور اس میں تھوڑی سی جیسے لیس سی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اسمیلی بھی اور لیس بھی. تو اس کے لیے پھر لازب کا لفظ استعمال کیا. میری اور آپ کی تخلیق کے پروسیس دیکھیں. گندی مٹی، پہلے تو مٹی اور اس کے بعد گیلی ہو گئی اور اس کے بعد اس میں پروسیس ہوا اور وہ گل سڑ بھی گئی اور وہ لیس دار بھی ہو گئی. اور وہ مزید زیادہ جب پڑی رہی تو حمأ مسنون، یعنی وہ بہت ہی سڑی ہوئی ہو گئی. پہلے تو وہ تھوڑی خمیر اٹھتا ہے نا تو ہم پیزا بنا لیتے ہیں اگر ڈو میں، تو وہ تو ایک کام آ گئی. لیکن جب زیادہ وہ دیر پڑی رہتی ہے تو پھر وہ گندی اور خراب سڑی ہوئی بسان والی چیز بن جاتی ہے. تو پھر اس کا ذکر کیا کہ حمأ مسنون. تو ان آیتوں میں اللہ نے 2 کا ذکر کیا، لیکن باقی مختلف جگہوں پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو 6 طرح کی اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی، اور وہ مٹی گیلی ہے، اب وہ تھوڑی سی سڑ گئی ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ سڑی ہوئی مٹی مزید پروسیس ہوئی ہے اور گلی سڑی بالکل ہو گئی ہے، لیس دار ہو گئی ہے. تو یہ سارے اللہ نے میرے اسٹیپ بتائے ہیں اس مٹی کے جس سے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے. تو اس گلی سڑی گارے والی بدبودار مٹی سے میری اور آپ کی تخلیق کی گئی ہے. اور مجھے اور آپ کو جب ہم اپنا تعارف کروانے لگتے ہیں تو کیا ہی زبردست کرواتے ہیں، اور اللہ تعارف کرواتا ہے تو کیا ہی مختلف کرواتا ہے. کہ ایک میں اپنی اوقات کو پہچانوں کہ میں ہوں کیا، میں تھی کیا، میں کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا. اچھا، اس سے پہلے اللہ فرماتے کہ تمہاری تخلیق سے بھی پہلے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور میں نے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں کو من قبل من نار السموم، تمہاری تخلیق سے بہت پہلے جنوں کو پیدا کیا. اچھا، میری اور آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور جنوں کی تخلیق جیسے ہم کہتے ہیں کہ آگ سے ہوئی. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شعلے سے پیدا کیا،
لیکن سموم بھی اصل میں یہ لفظ جو بولا جاتا ہے تو یہ تیز ایک ہوتی ہے نا، کبھی کبھی بہت، جیسے ابھی بھی تھوڑی لو ٹائپ چل رہا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ اتنی تیز لو والی ایک ہوا ہوتی ہے کہ جس میں فصلیں جل جاتی ہیں، وہ اتنی نقصان دہ ہوتی ہے. یا کہیں آگ لگی ہوتی ہے تو ایک تو فلیم ہوتا ہے جو چمکدار ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک انویزیبل ایک ہوتا ہے فلیم جو اس سے زیادہ بہت مطلب بہت تیز ہوتا ہے، اس کے اندر کی حدت جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جو نظر نہیں آ رہا ہوتا نا اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کو اس سے پیدا کیا گیا. اب ہم سوچتے ہیں کہ شاید پھر وہ ان کے اندر کوئی آگ کی تاثیر بھی پیدا ہو گئی ہوگی، تو پیچھے ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیاطین ان کی تھوڑی سی میری اور آپ سے قوت ان معنوں میں کہ وہ اوپر کا سفر، آسمانوں کا بھی سفر کر سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ غائب ہو سکتے، میں اور آپ نہیں ہو سکتے، تو اس طرح کچھ قوتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آگ سے پیدا کیے ہوئے تو آگ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. ابھی میرے اور آپ کے اگر کوئی پتھر اٹھا کے مارے تو سر تو پھوٹے گا نا. حالانکہ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مٹی کا جب ایک پتھر اینٹ میرے سر میں لگے گی تو مجھے زخمی کرے گی. اسی طرح جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، لیکن جن پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگ کا ایک پروسیس تھا جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن آگ بہرحال ان کے اوپر اثر کرتی ہے. جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس قالا، اچھا یہ تخلیق ہو گئی. اچھا اب یہ جسموں کی بات ہو رہی ہے، جنوں کو پہلے پیدا کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک پورا پروسیس کر کے اس کے بعد اس کی تخلیق ہوئی. لیکن ہماری روحیں اس سے بہت پہلے بن چکی تھیں، اور ہم سب کی روحیں، کیا انبیاء اور سب سے پہلی روح کون سی بنی تھی؟ کس کی؟ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی روح کو سب سے پہلے تخلیق اللہ نے کیا، اور اس کے بعد باقی سب، اور وہ ساری کی ساری وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا. اب اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے دنیا میں اپنے ٹائم سے اللہ بھیج رہا ہے جس کا بھی وقت آتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، تھوڑا سا مختلف سورہ بقرہ سے، لیکن سورہ بقرہ میں بھی یہی بات اللہ نے کی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انی خالقن بشرن، بے شک میں بشر بنانے والا ہوں. یہاں پہ آدم کا ذکر نہیں ہے، آدم کا ذکر بہت کم جگہوں پہ آیا ہے. بشر کا ذکر یعنی میں اور آپ سب شامل ہیں اس میں، کہ میں بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں. اور پھر دوبارہ اسی لفظ کو، یہ عام طور پہ یہ لفظ کوئی اتنا پیارا نہیں ہے، من صلصال من حمأ مسنون، گندے سڑے گلے ہوئے کیچڑ والے گارے سے میں بندہ بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں. اب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو سویتہو، میں اس کو ٹھیک کر دوں، پورا کر دوں، مکمل کر دوں، اس کو نیک سکھ سے آراستہ کر دوں. اب اس کو آپ سمجھیں جیسے کوئی بھی چیز، کوئی پینٹنگ ہی بنانی ہے، یہ جو سامنے لگی ہوئی ہے دیوار پہ، تو جس نے بھی بنائی ہوگی وہ اس کو بالکل پہلے ایک رف اسکیچ ہوتا ہے نا، اس کے بعد خد و خال اس کے ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور اس کے بعد اس کی پھر کیسی پلکیں، کیسی آنکھیں، کیسا فیس، کیسے بال ہونے چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ پھر تخلیق کیا. اچھا آنکھیں، مطلب آپ سوچیں اللہ نے کیسے مجھے تخلیق کیا ہوگا نا، مطلب اس کی 2 آنکھیں ہوں، آنکھوں کے اوپر بھی آئی لیشز ہوں، ہونٹ ایسے ہوں، ناک ایسے ہو، اللہ ایک آنکھ ماتھے میں بھی ڈال سکتا تھا نا. لیکن کتنا خوبصورت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہر چیز میری اور آپ کی عین ضرورت کی تھی، اس طریقے سے. آپ دیکھیں اللہ جب تخلیق کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کوئی چیز گھڑی ہوئی پڑی تو نہیں ہوئی نا کہ میں ایسا بنا دوں. اللہ نے اپنی چاہت اور پسند سے مجھے اور آپ کو بنایا. اور کس طرح ایک انگلی بھی ہو سکتی تھی. اچھا ایک انگلی کے اوپر آپ سوچیں کہ کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کے اوپر بینڈیج ہو جائے، باقی انگلیاں پکڑ ہی نہیں سکتی کسی چیز کو. کس طرح ہر
چیز، ہر عضو جو ہے میرے ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. مطلب ایک نس ہوتا ہے نا، کبھی سو رہے ہو اور ایک نس جو ہے وہ پل ہو جاتی ہے تو پوری ٹانگ میں اور آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. یعنی اتنی ایک ذرے برابر بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مس میچ ہوتی ہے تو بس وہیں پہ. اب کھانا آپ دیکھ لیں، آپ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اور آپ کے سانس کی نالی میں ایک ذرہ تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی باڈی کہتی ہے میں پاگل کر دوں گی تمہیں، تم اس کو نکالو باہر. کیسے پھندا لگتا ہے اور کیسے میں اور آپ خود بخود وہ چیز اس طرح کھانس رہے ہوتے ہیں کہ وہ نکل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو سسٹم ہے جو چل رہا ہے پراپر، اس میں اگر ذرا سا بھی آپ انڈسپلن کچھ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو خراب کر دیتا ہے، اس فنکشن کو سارے کو. اور ہم دیکھیں دنیا میں کیا کیا خرابیاں کرتے ہیں. اللہ نے کہا تھا دنیا میں بھیج رہا ہوں کیسے کام کرنا ہے، وہ سارا مجھے اور آپ کو یہ بکلیٹ دی کہ دیکھو اس طریقے سے تم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں سارا کچھ کرنا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے اور آپ نے کیا کیا. جبھی تو فرشتوں نے سورہ بقرہ میں یہ کہا تھا نا کہ اللہ آپ بنا رہے ہیں اور یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا. تو اب وہ فساد ویسے تو نہیں کرے گا، یہ آج جو فساد نظر آ رہا ہے، جب میں اور آپ اس طریقے سے نہیں چلتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے تو دنیا میں خود بخود فساد شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر ہم اس کو کئی اور نام دیتے ہیں. ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیا، کوئی وائرس ایسے آ گئے، کچھ اور پرابلمس ہو گئی ہیں. اچھا فوڈ میں اب یہ ہو گیا، اچھا اب بچے نافرمان ہو رہے ہیں، اچھا اب یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے. یعنی اس کو ہم بہت سارے اور نام دے دے کے اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ فساد ہے. وَلَوْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا. اگر یہ بستیوں کے لوگ، اگر یہ پاکستان کے لوگ، اگر یہ امریکہ کے لوگ، دنیا کے لوگ آمنوا واتقوا، اگر یہ مجھ سے ڈرتے، میرے اوپر ایمان لاتے اور مجھ سے ڈرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان کے اوپر دروازے کھول دیتے. پھر فساد نہ کھلتا، فساد کے دروازے نہ کھلتے، غموں تکلیفوں بیماریوں پریشانیوں کے دروازے نہ کھلتے. پھر کس چیز کے دروازے کھلتے؟ برکات کے. تم نے وہ سسٹم خراب کیا، تم نے توڑا. تمہیں میں نے جو چیزیں دے کے دنیا میں بھیجا تھا، تمہیں پورا بیگ تیار کر کے دیا تھا. جیسے ہم کوئی بچہ باہر جا رہا ہوتا ہے کہیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ، 2 سال کے بچے بھی پیچھے چھوٹا سا بیگ پہنا ہوا ہے. مطلب یہ ہو گیا تھا کہ بس بچے کا اپنا ایک بیگ ہو اور اس کو اس کی چیزوں کا پتہ ہو. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی بیگ ریڈی کر کے دیا تھا. کیا تھا وہ بیگ؟ سب سے پہلے میری شعور میں رکھا، میری روح کو پتہ ہے کہ ایک اللہ ہے. دنیا میں آ کے ہم بھولتے ہیں. الستو بربکم، یہ وعدہ بھی اللہ نے لیا تھا، تمہارا رب، میں تمہارا رب ہوں. اور ہم نے کہا تھا بلا و شہیدنا، اللہ ہم اس بات کے گواہ ہیں. اس کے بعد دنیا میں بھیجا تو پھر ایک انبیاء کو بھیجتے گئے اللہ جو بتانے والے تھے، وہ میرے اور آپ کے لیے. پھر مجھے اور آپ کو یہ کتاب دی. پھر نماز، روزہ، مختلف اور چیزیں کہ جن کے ذریعے سے تم یاد تمہیں رہے گا کہ تم نے پلٹ کے میرے پاس واپس آنا ہے. اس بیگ کو تو میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کہاں پہ ادھر ادھر کیا ہوا ہے. اور ہم اپنی دنیا اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. اور آج ہی میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک خاتون ہے جس نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے. تو سو کال جو آج کل بیچارے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ان کا نیچے ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ ہمیں دوبارہ پتھروں کی دنیا میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی عورت کور ہوگی تو گویا وہ پتھر کے زمانے میں چلی جائے گی. یہ آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو. ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ کور کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا آپ سب لوگ بھی کور ہی کرتے ہو، اچھے سے آپ دوپٹہ لیتے ہو، آپ ڈریس کا دھیان کرتے ہو. آپ یورپ کی طرح تو نہیں کہ سی سائڈ پہ جا کے اور کھل کے لیٹ جاتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو. آپ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہو کہ ڈھانپو. تو کیا آپ اس سے کوئی زبردستی کرواتے ہیں؟ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر آپ سے یہ زبردستی چیزیں کرواتا ہے؟ مطلب میری اور آپ کی یہ اپنی چاہت ہے. تو کیسے یہ لوگ کہتے ہیں؟ خود ہمیں میں سے اٹھ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ہیں جو شاید اس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو بالکل ٹھیک بنا کے کھڑا کر دوں گا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں گا. یہ وہ خاص چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے, انسان کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی. مجھے اور آپ کو اللہ نے روح دی ہے. اور فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو بس تم گر جانا سجدے میں. یعنی جب کوئی کمال کی چیز انسان دیکھتا ہے نا تو ایک دم جیسے کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ ہو جائے گا. جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو ایک دم انسان اللہ کے آگے شکرانے میں گر جاتا ہے نا, جیسے وہ میاں جاوید نے چھکا لگایا تھا تو وہیں سجدے میں گر گیا تھا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے نا. تو شاید اس سینس میں اللہ نے فرشتوں سے کہا. اور دوسرا یہ بھی کہ انسان کو دنیا میں خلیفہ بنایا تو تم اس کے انڈر ماتحت رہو گے. تو یہ والی چیز بھی فرشتوں کو سمجھانی مقصود تھی. تو سجدے میں گر جانا. اچھا بیچ کی بات اللہ نے یہاں پہ چھوڑ دی, لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ نے اپنا یہ پلان رکھا نا فرشتوں کے سامنے تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, اب انسان کو خلیفہ بنانے والے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ ہم تو تیری تعریف, تیری تسبیح, تیری عبادت سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کیوں انسان کو بنا رہے ہیں. ان کو بتا دیا تھا اللہ نے اپنا پلان, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ ان کو اختیار کی آزادی بھی دے گا. جو اچھا کرنا چاہو وہ کر لینا, جو برا کرنا چاہو وہ بھی کر لینا, تمہاری مرضی ہے, ایک دن ہی حساب لوں گا. تو جب فرشتوں کو یہ پتہ چل تو فرشتوں نے کہا اللہ سے, اس کا مطلب ہے فرشتے بالکل ایسے ہی نہیں ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ سوچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, بس یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, یعنی ان کے اندر گناہ کی رغبت نہیں ہے. سوچ سمجھ تو ہے, جبھی تو انہوں نے کہا اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں ایسے بندے کو, کیونکہ اس سے پہلے جن پیدا ہو چکے تھے اور انہوں نے بہت زمین میں فساد کیا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے پلانٹ میں ان کا آنا جانا تھا اور کہاں کہاں فساد تھا. تو پورے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک پوری ٹیم کے ساتھ, اور اس میں عزازیل یعنی شیطان بھی تھا, اور خاص ان کی بستیوں میں جا کے اور ان کو وہاں سے دور نکالا تھا. یعنی یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا. تو فسجد الملائکہ, اب اللہ نے اس بات کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. یہاں پر کیا ذکر کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم اجمعون, سب کے سب فرشتے, یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم تو سپیریئر ہیں, ہم تو نور سے پیدا کیے گئے. دیکھیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا, اور فرشتوں کو آگ سے پیدا کیا, اور سوری جنوں کو, اور جنوں کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم بہتر چیز سے پیدا ہوئے اور بظاہر قوت والی چیز یعنی آگ, لیکن اصل میں تو دیکھیں مٹی ہی سب کچھ ہے. مٹی انسان کو چھپا لیتی ہے, مٹی انسان سے کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کرتی ہے. تو مٹی کی صلاحیت. اچھا اس کائنات کو جس میں انسان نے رہنا تھا اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی سے, اس کو پانی سے پیدا کیا. تو سارے فرشتوں نے, اللہ کا فرماتا ہے کہ سب نے سجدہ, کلہم اجمعون, سب کے سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, مگر ابلیس. ابلیس شیطان کا نام, اور اس کا نام عزازیل, اور یہاں پر اللہ نے اس کو ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہوا ہوا, نا امید ہوا ہوا. یعنی وہ اتنا مایوس ہے, وہ اتنا نا امید ہے جو غلطی اس نے کی تھی اس کے بعد, کہ اب اس کو امید ہی نہیں کہ اچھا میرے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. الا ابلیس, مگر ابلیس, ابا, اس نے انکار کیا, ان یکون مع الساجدین, اور یہ کہ وہ بھی سجدہ کرے. یعنی اس کو اپنے سے یہ کچھ بڑا زوم لگا کہ میں بھی سجدہ کروں. اچھا اپنے آپ کو زوم انسان کے اندر کب آتا ہے؟ اپنے آپ کو وہ کچھ بڑی چیز کب سمجھتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے کبھی ایسے, ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. شیطان نے تو یہ کیا, اس کو ہوا کہ میں تو سپیریئر ہوں اس سے, تو میں کیوں سجدہ کروں. تو ہم تو نہیں کبھی ایسا ہوتے. ہم تو کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں ان کے برابر کیوں بیٹھوں, کچھ ذرا مجھ سے کم حیثیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
تو میں ان کے ساتھ نہیں. میں تو بس میں سفر نہیں کرتی, میں تو رکشے میں کبھی نہیں بیٹھی ہوں. یعنی کچھ بھی ایکس وائی زیڈ آپ اپنے لیے سوچتے جائیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کبھی اس طرح کا زوم جو شیطان نے کہا تھا, میں کیوں سجدہ کروں, میں کیوں یہ کھاؤں, میں کیوں یہ پہنوں, میں تو برانڈ سے کم بات نہیں کرتی ہوں. میں تو مطلب ہو سکتا ہے نا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر اس طریقے سے آئیں, تو یہ بھی تو پھر شیطان سے مماثلت ہی ہوگی نا. شیطان نے ایک طرح کا ورود کیا تھا نا کہ میں سپیریئر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, تو میں کیوں ایسا لائف سٹائل, میں کیوں ایسے, یعنی میں نہیں ہر جگہ کا پانی پی سکتی ہوں. میں تو بس مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں, ان لوگوں کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے, میں تو ان سے ذرا ہٹ کے ہوں. اچھا, ابا ان یکون مع الساجدین, انکار کیا وہ کہ وہ سجدہ کرے. کالا, فرمایا, یا ابلیس, اے ابلیس, مالکا, اب اللہ پھر بھی اس سے بات کر رہا ہے, اللہ پھر بھی اس سے ہم کلام ہو کے پوچھ رہے کہ کیا وجہ ہے, تم کیوں نہیں سجدے میں گر رہے ہو, میں تمہیں ایک چیز کا حکم دے رہا ہوں. مالک اللہ تکون مع الساجدین, قال لم اقل اسجد لبشر خلقتہ, اور اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. یعنی میں تو سپیریئر ہوں, میں تو اہم ہوں, اور اہم کیسے ہوتے ہوتے وہ فرشتوں تک مل گیا تھا. اور اصل میں نے پچھلی دفعہ ہماری بچیوں کی کلاس تھی تو اس میں بھی یہ والا ٹاپک تھا, اور اس میں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہ کے ابلیس جو تھا وہ اپنے آپ کو فرشتوں کے برابر سمجھنے لگ گیا تھا. اور جب وہ دیکھ رہا تھا کہ کائنات بن رہی ہے, اللہ نے سب چیز کو الگ الگ پلینٹ اور الگ الگ پہاڑ کے ساتھ آسمان بنا دیے, اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں, اور پہاڑ بنا دیے, اور سمندر بنا دیے. اس کا مطلب ہے کوئی یہاں پر کوئی مخلوق آباد ہونے والی ہے, کچھ سسٹم جاری ہونے والا ہے. تو وہ بڑا اکڑ اس کے اندر آ گئی کہ مطلب یہ ساری بادشاہی مجھے ہی ملنے والی ہے. تو میں ہی تو ہوں جو اتنا آگے آگے ہو کے اللہ کے سارے کام کرتا ہوں, اور میں تو عبادت کر کر کے فرشتوں کے سے بھی برابر پہنچ گیا ہوں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص ہونے والا ہے, اور وہ خاص جو ہونے والا ہے نا تو وہ شاید مجھے ہی اس آنر ملے گا. اللہ مجھے ہی کہے گا کہ چلو اب یہ سارا کچھ جو بنایا ہے نا میں اس کا سربراہ تمہیں بناتا ہوں. تو وہ تو اللہ نے ایک دم انسان کو بنایا, اور انسان کو فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, تو وہ تو ہکا بکا ہی رہ گیا. اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یعنی اس کے ذہن میں, کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم دل میں چھپا رہے تھے. تو فرشتے تو معصوم, وہ تو کوئی گناہی کا خیال ہی نہیں آتا. تو جو چھپا رہا تھا نا وہ اصل میں شیطان تھا. اس کے دل میں یہ تھا کہ اب مجھے خلیفہ بنایا جائے گا, اور وہ بڑا جیسے ہوتا ہے نا کہ رزلٹ کا دن ہے, اور وہ کوئی بندہ بہت تیار ہو کے آئے کہ آج تو مجھے ہی مطلب سپیریئر سب سے ہائیسٹ مارک میرے ہوں گے, اور پتہ چلے کہ کسی اور کے ہو گئے تو اس کا دل وہ کس سے ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو بالکل یہی حال اس کا ہوا کہ وہ ایک دم ڈپریس ہو گیا کہ یہ تو مجھے ملنے والا تھا, اور یہ تو میری جگہ کسی اور کو مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا فخرج, اب جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, یعنی اب دیکھیں پچھلے اصل میں سورہ بقرہ میں یہ تفصیل گزر چکی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, فوراً غلطی کے بعد توبہ کر لی, اور ربنا ظلمنا, بس شروع ہو گئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو بھی موقع دیا اور کہا کہ شیطان سے کہ تم نے یہ کیوں کیا. تو وہ پریشان نہیں ہوا کہ اللہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, بلکہ اکڑ گیا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میں کیوں سجدہ کروں. یہ جو چیز کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتی ہے نا دنیا میں, تکبر کی, یہ جو تکبر کے بارے میں آپ سے کی جو احادیث ہے نا, میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ آپ سے نے فرمایا کہ کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تکبر کو کتنا ناپسند کرتا ہے, وہ کبھی اوپر نہ بیٹھے.
یعنی اس سے بھی میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، یعنی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جائے، وہ ڈر اتنا خوف میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اوپر بیٹھنا بھی میں بھی یہ سمجھے کہ کہیں یہ بھی تکبر نہ ہو جائے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ تکبر اللہ کو ناپسند کتنا ہے۔ اور آج آپ یقین کریں کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے نا وہ بہت متکبرانہ ہو گیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا جو انداز ہے، جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، میں اور آپ وہ شو کرتے ہیں جو ہم اندر سے نہیں ہیں، اور وہ شو کرتے یہ اس کو دوبارہ سے وہ چیزیں ہم اس طرح شو کرتے ہیں کہ جیسے بہت مطلب کچھ دوسرے کو پوز کرتے ہیں کہ بہت ہی کوئی اعلیٰ چیز، اور اندر اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، مجھے آرٹیفیشل طریقے سے مجھے لون لے لے کے گاڑی بھی رکھنی پڑتی ہے، اور چیزیں بھی اپنے گھر کو بھی ایسے ڈیکوریٹ کرنا، مطلب ہم قرض لے لے کے اپنی اس حیثیت کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اصل میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس چیز پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں جو مجھے اللہ نے جتنا دیا اور اس میں میں راضی برضا رہوں، کیونکہ میں اس سے آگے کا بہت آگے کا، اور میں یہی سوچتی ہوں یہی کلاس ہے، شاید یہ کلاس کا ہی فرق پڑتا ہے لوگوں کے اوپر، ایک روپ پڑتا ہے آپ کے۔ اب تو یہ یہاں پہ تو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بس بچی کی شادی بھی کرنی ہے تو وہ یہیں کی ہو، کسی باہر کی کسی ایریے میں نہیں۔ تو مطلب کوئی بتا رہا تھا کہ صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ جو بچی کے گھر کی جو روڈ تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو ہم کیسے جائیں، ہمارا بیٹا کیسے جائے گا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ اللہ ہمیں اس سے معاف کرے کہ یہ شیطانی ہے۔ تو یہاں پر شیطان نے یہ جو کیا تھا نا کہ میں اس سے سپیریئر ہوں، تو کتنی جگہوں پہ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز سے سپیریئر ہیں اور ہمارے یہ لائق نہیں ہے، ہمارے یہ قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کو بھی غصہ آ گیا، اور اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس کو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قال فخرج، فرمایا تو نکل جا یہاں سے، منہا فإنک رجیم، بس بے شک تو رجیم۔ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا شیطان رجیم، رجیم کا کیا مطلب ہے؟ رجم سے ہے، رجم کا مطلب پتھر مار مار کے، یعنی ہر وقت جس کو گویا کہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ ویسے کبھی کبھی ہم نا اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں شیطان کبھی مت کہہ، کبھی مت کہہ۔ اب کو شیطان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے ہر وقت، وہ نام آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو، وہ آپ کی کیسی کم عقلی ہے، کیسی بے وقوفانہ چیز ہے یہ، آپ کچھ اور کہہ دو لیکن یہ نہیں، یہ نام مت دیں جس کے اوپر ہر وقت لعنت ہو رہی ہے۔ رجیم کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کو یہ درے پڑ رہے ہیں لعنت کے، ہر وقت اس کے اوپر یہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ ہم آرام سے اپنے ہی لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ۔ تو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ سورہ کہف میں کیسا گلہ کرتا ہے، تم نے شیطان کو مجھے چھوڑ کر اس کو اپنا دوست بنا لیا، یعنی جس کے اوپر میں نے کہا کہ ہر وقت تیرے اوپر لعنت ہے، تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا مجھے چھوڑ کر۔ یہ گلہ اللہ سورہ کہف میں کرتا ہے، اور دوست ایسے تو نہیں بناتے، اس کو پکڑ تو نہیں سکتے، لیکن جو آگے وہ بتائے گا بھی کہ کیسے وہ دوستیاں کرتا ہے۔ قال رب فانظرنی، مطلب اس نے پھر توبہ تلافی کا نہیں سوچا، اور کیا کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس تو مجھے ڈھیل دے، مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک میری عمر کو لمبا کر دے۔ اور یہ صرف عزازیل ہے جو جب سے وہ پیدا ہوا اب تک وہ ہے، باقی جتنے اس کی ذریت میں مرتے ہیں نسل بڑھتی ہے، لیکن یہ خاص شیطان ہے جو جب سے ہے اور ابھی تک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بس مجھے مہلت دے دن اٹھائے جانے پر۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے یہ مہلت دیتا ہوں، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک ٹائم پیریڈ، شارٹ ٹائم پیریڈ تمہارے پاس ہے، اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اچھا دیکھیں یہ
استغفر اللہ، کبھی کبھی انسان بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، اے اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے بہکا دیا، لأزینن، میں البتہ ان کو لہم، ان دنیا والوں کے لیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے، لأزینن، میں دنیا کو بڑا خوبصورت بنا دوں گا، چمک دمک، فیشن، پارٹی فنکشن، شادیاں ایسی، یعنی ان کی ایسی دل لگی لگا دوں گا ہر جگہ کہ آپ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، وہ کر ہی نہیں سکے گا اپنے کام میں۔ آپ نے جس پرپس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے خلیفہ بنا کے، میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور کیسے نہیں ہونے دوں گا؟ ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں، پسٹل دکھا دکھا کے نہیں، میں دنیا کو اتنا خوبصورت رنگا رنگ زینت اور زیننا، میں چمک دمک مزین۔ اب مزین کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے بازاروں میں؟ آپ دیکھیں کیا چیز مزین ہے، یعنی کپڑوں کی دکانیں ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تعیشات کی چیزیں ہیں، میک اپ کی انڈسٹری ہے، یعنی آپ پارلر آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس میں جا کے میں اور آپ بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب میں اتنے خوبصورت بال بنواؤں گی، ہیئر سٹائل کوئی بنواؤں گی، تو میرا کب دل کرے گا دوپٹہ لینے کا؟ یعنی وہ ایسی چیزوں میں زینت دے گا کہ تم خود بخود اللہ کی فرمانبرداری سے پیچھے ہٹتی جاؤ گی۔ میرا کب دل کرے گا جب میں پارلر سے ہو کے آؤں گی اور اتنا میں اچھا ریڈی ہوئی ہوں، تو کیوں میرا دل کرے گا کہ میں شادی میں جا کے مووی نہ بناؤں اور تصویریں میں نے تو میک اپ بھی اتنا اچھا کروایا کہ اتنی زبردست آئیں گی۔ تو زینت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کہا اپنے منہ سے کہ میں ایسی زینت دوں گا دنیا کی چیزوں میں کہ ان کا، اب جبھی تو وہ بیچارے نے جو ٹویٹ کی ہے کہ اس نے جب دیکھا ایک پوری عورت پوری کور ہے اور اس نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے، یعنی اس نے بالکل اپنے آپ کو کور کیا ہوتا، تو بیچارہ بول اٹھا کہ زینت تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب تو آج ان کی آنکھوں کو مزہ لگ گیا ہے، زینت لگ گئی ہے، ہر پورے جسم کی زینت سامنے نظر آ جائے، ایک اینگل میں، ایک نظر میں، اندر تک نظر آ جائے سب کچھ۔ یہ انسان کا جو مزے کا آج انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ جبھی تو آج ہمارے بچے بچیاں کیوں شادیاں نہیں رہ رہی، کیوں بہت جلدی ڈیورس ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ سارا انجوائمنٹ پہلے ہی کر لیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے نیا کیا ہے، اب نیا کیا ہے، گھوم بھی پہلے لیا، کلوز بھی ہو گئے، باتیں بھی خوب کر لی، تو اب تو مطلب کچھ چار نہیں ہے، تبھی تو 2 4 6 مہینے کے اندر ناراضگی ہوتی ہے اور ختم بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے کبھی مزے کی دعا نہ مانگیں، اللہ سے ہمیشہ سکون کی دعا مانیں۔ اور آج یہ بالکل ایک ٹرم ہے، یہ سائنس کی زبان ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو مزہ ہے، جو وہ آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، شراب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کوئی ڈرگس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو اچھے برانڈ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو موویز دیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سارے کا سارا آپ کے لیے نقصان دہ۔ اچھا، دوسری اس کے مقابلے میں چیز ہے سکون۔ اچھا، مزہ ہمیشہ لے کے آتا ہے، سکون ہمیشہ دے کے ملتا ہے۔ یعنی آپ مزہ لیتے ہو نا اپنے، یہ ایک سیلفشنس کی طرف یہ والی چیز جاتی ہے، مزے والی۔ آپ جتنا لیتے ہو، سود والے کو آپ دیکھیں گے جتنا وہ سود دیتا جاتا ہے اس کو لذت ملتی ہے کہ اس کا بھی پیسہ میرے پاس جمع ہو رہا ہے، اس کا بھی۔ لیکن آپ زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل اس کو اسی طرح، یہ تو ہم دیتے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو سکون دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ زینت جو ہے نا، یہ بس جو شیطان زینت دکھاتا ہے، اور آج تو ہر چیز میں زینت ہے۔ اچھا اس سے بھی رک جائیں، اچھا اس سے بھی رک جائیں۔ اب شیطان میرے اور آپ کے ذہنوں میں پھر یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے ان ساری چیزوں سے رک گئے تو پھر دنیا میں ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ حالانکہ آپ دیکھیں گے جو کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سکون کی جو انتہا ہے نا، میں اور آپ شاید اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اتنے سکون میں ہیں وہ، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی۔
لیکن ہم بعض کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اتنے بے سکون ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ہمیں سکون کی دولت اللہ دے دے، ہمیں ان مزوں کے پیچھے نہ لگائے جو شیطان نے میرے اور آپ کے لیے دنیا کو مزین کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اب اس میں تو، اور واقعی ہم اس میں پڑ گئے، ہم درس کرتے ہیں، کوئی اور اللہ کے نام کی کوئی تقریب ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس کی حاضری کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ بتا دیں مائیوں ہے، اپٹن ہے، مہندی ہے، اور اس میں آپ رات تک کس طرح گیدرنگ ہوتی ہے اور دھوم دھڑکا ہوتا ہے اور دل لگتا ہے۔ تو شیطان نے تو یہ بات کہی ہے، قسم کھا کے کہی ہے، لَأُزَيِّنَنَّ، اللہ میں تو زینت دے دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا ان کو ان چیزوں میں جن میں ان کا دل لگے گا اور یہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأُغْوِيَنَّ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں بہکا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہاں پہ آ کے دل کو سکون تھوڑا سا ملتا ہے۔ اللہ نے وہ خود اپنی زبان سے ہی خیر کہہ رہا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو اخلاص والے ہیں، جو تیرے لیے خالص ہیں، ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ یعنی وہ ٹرائی تو ان کے لیے بھی کرے گا، ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جو مخلص ایسے بندے ہیں کہ شیطان کے حربے بھی اس کے اوپر اثر نہ کریں۔ اور دیکھیں شیطان کبھی ہاتھ پکڑ کے کچھ کروا نہیں سکتا، وہ صرف دل میں خیال ڈالتا ہے، اور اس خیال کے پیچھے ہی جو کمزور ایمان کا ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے، جو ذرا مضبوط ایمان کا ہوتا ہے وہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو، میں نماز نہ پڑھوں، نیند آ رہی ہے، نہیں اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فجر کے ٹائم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، الارم بند کر کے پھر دل کرتا ہے جب 5 منٹ بعد اٹھ، پھر اندر سے ایک آواز ہوتی ہے اٹھ کھڑی ہو نا، ٹائم نکل جائے گا، سورج نکل آئے گا۔ ہوتا ہے نا ایسے ہمارے ساتھ، کئی اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے۔ جتنا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے اتنا ہی اس کو وہ چیز، اب دیکھیں سورہ یوسف میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ کس طرح وہ خاتون اندر ان کو لے کے جاتی ہے اور وہ بہکانے کی کوشش کرتی ہے اور دروازے سارے بند کرتی جاتی ہے اندر تک پہنچ کے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، سم ٹائم ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے اللہ کون سے راستے سے نکلوں، سارے تو دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نا امید نہیں ہوتے، دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ وہ چیز ہے جو اللہ آپ کی چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے سارے راستے اس کو لگ رہا ہے بند ہیں، پر وہ میری امید پہ ان بند راستوں کی طرف ہی دوڑ پڑا اور وہ راستے کھل بھی گئے۔ پھر تو میرے اور آپ کے لیے کیا نہیں کھلیں گے؟ ایمان کے راستے، اطاعت کے راستے، فرمانبرداری کے راستے۔ اللہ کے اور مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ ذکر کیا کہ یہ اخلاص والے، اور جن کے لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ راستہ سیدھا جو ہے ایک ہی راستہ یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ مخلص بندے اس راستے کے اوپر ہوں گے۔ اور ایک سورہ فرقان میں شاید اللہ نے ان کو کہا کہ عباد الرحمن ہوں گے، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو یہ مخلص لوگ، یہ رحمان کے بندے، ان کی شان کیا ہے؟ تو سورہ فرقان کو پڑھے نا، سبحان اللہ، جب اللہ کہتے ہیں نا رحمان کے بندے کیسے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ اچھا نرم چال سے کیا سمجھ آتی ہے؟ عاجزی سے چلتے، تکبر نہیں ہوتا۔ پیچھے پتہ چلا تھا نا شیطان نے تکبر کیا ہے، اور یہ نرم چال چلتی، ان میں فخر نہیں ہوتا۔ جیسے ہوتا ہے نا کلف پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کی تو گردن کو بھی کلف لگی ہوئی ہے، یعنی وہ مڑ ہی نہیں سکتی، جھک ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو بھی، میری گردن میں بھی سریا فٹ کر دیتی ہیں کہ میں اور آپ جھک نہیں سکتی۔ اچھا جو چیز جھک نہیں سکتی وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھل جتنا درخت کے اوپر آتا ہے وہ جھکتی جاتی ہے ٹہنی، اور وہ بچتی جاتی ہے۔ میں اور آپ جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے جاتے ہیں ہماری اسی میں فلاح ہے، جتنا تن کے کھڑے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں توڑ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی اللہ نے مخلص بندوں کی جو پہچان بنائی نا عباد الرحمن کی، وہ کیا ہے؟ عاجزی والی۔
اور عاجزی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا کہ خاتم الجاہلون قال سلاما، جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی بات پہ لڑائی کرتے ہیں، کچھ برا بھلا کہتے ہیں، گھر میں بھی دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، بازاروں میں، مطلب کہیں پہ بھی، تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ قال سلام، یعنی میری طرف سے تمہیں کوئی عذر نہیں پہنچے گا، میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلامتی کا مطلب یہی ہے نا، قالوا سلامہ، سلامہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، تم مجھے برا بھلا بھی کہہ رہی ہو، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا نقصان کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تم میرے لیے، جیسے حابیل قابیل کے واقعے میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم میرے قتل کی پلاننگ کرو، میں نہیں کروں گا، تم میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی پلاننگ کرو، میں نہیں کروں گا۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد ذکر تیسرے درجے پہ کس چیز کا کیا مخلص بندوں کا؟ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی پہلے عاجزی کی بات کی، پھر جاہل جب ان سے لڑے جھگڑے تو بات کی، تہجد کو آخر میں اللہ لے کے آیا۔ ہم تہجد سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے میرے اور آپ کے معاملات جیسے بھی ہوں، دکھی کرنے والے ہوں، لوگ میری شکل دیکھ کے ادھر ادھر ہو جائے کہ بس اب ملے گی تو کوئی نہ کوئی بات جل کٹی سنا دے گی، یعنی لوگ میرے انداز سے اتنے مجھ سے پریشان ہوں کہ وہ میرا سامنا نہ کر سکیں، اور میری تہجد اور میری نمازوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اللہ کہتے پہلے تمہیں لوگوں سے تمہیں خیر ملے، لوگوں کو تمہارے رویے سے سکون ملے، اور اگر کوئی مسئلہ کبھی ہو بھی جائے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں اس نے کچھ نہیں کہنا، میں اس کا حق مار بھی دوں گی تو اس نے آگے سے میرا نہیں مارنا۔ اور پھر تیسرے آخری درجے پہ لا کے تہجد کو لے کے آئے کہ رات کو میرے آگے اٹھتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ میری زندگی میں بھی یہی انداز ہو جائے، یہی اسٹیپ ہو جائے کہ پہلے میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو، لیکن کوشش کریں کہ وہ بھی ساتھ، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھنی نہیں ہے کہ پہلے میں لوگوں سے اچھی ہو جاؤں، ساتھ ساتھ ہی سارا کچھ کرنا ہے، لیکن میری توجہ پوری کی پوری یہ ہو کہ میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، میں نے کسی کو اپنے رویے سے نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ ہوتے ہیں مخلص لوگ، اور ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے راستے کے اوپر ہیں، اور یہی تو دعا ہم ہر وقت الحمدللہ میں مانگتے ہیں۔ ایک چار رکعت بھی پڑھتے ہیں تو 4 دفعہ اللہ سے یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ اس نے پورے قرآن میں کھول کے دکھا دیا، تو میں اور آپ اس کو پڑھتے نہیں، میں اور آپ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی چل رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ مجھے فون آتے ہیں، اچھا بچی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، کوئی بچی، اچھا نہیں بس اسکارف نہ لیتی ہو، بس ہماری جیسی ہو، یعنی ہم تھوڑے ٹائم بعد، تو اس کا مطلب ہے ہم شاید یہ بھی کہہ دیں کہ نماز نہ پڑھتی ہو، مطلب وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نہ پڑھتا، وہ بیچاری خود تھوڑی کرتی ہے۔ کس کا دل کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو وہ اپنے آپ کو، اپنی خوبصورتی کو نہ بتائے، یعنی سب کا ہی دل کرتا ہے نا اچھا اوڑھنے پہننے اور دکھانے کو، لیکن اگر کسی نے اپنے لیے باؤنڈریز بنائی ہیں تو وہ اللہ نے بنائی ہیں تو اس کو وہ کرنی پڑ رہی ہیں، ورنہ تو ہمارا کیا دل کرے گا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک یونیورسٹی کی بچی تھی اور وہ گاؤن لیتی تھی اور بہت اچھی پڑھنے میں، ٹاپر تھی، اور ایک دفعہ ایسے ہی مجھ سے ڈسکس کچھ چیزیں کری تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگ گئی باقاعدہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اتنا سب کچھ کور کر کے اور ہم جاتے ہیں اور ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطی نہ ہو، تو وہ لڑکیاں کتنے مزے کرتی ہیں کہ ہر کسی سے دوستی ہے، ہر کسی سے گفٹ دے رہی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ خوبصورت تھی، پیاری تھی، لمبا قد تھا، سب کچھ تھا، تو کہتی ہے کچھ بھی عام طور پہ شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مختصر کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو سب ان کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتی ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں بھی مطلب ویسی نظر آؤں، میری بھی ہر جگہ دھوم ہو، میرے ڈریس کی، میری خوبصورتی کی، میرے بالوں کی، میرے میک اپ کی، لیکن کیوں کور کر کے رکھتے، کیوں صرف خواتین کے اندر ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اوپنلی اس طرح اپنے آپ کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہی تو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اور جب یہ راستے کے اوپر چلنے کی باری آتی ہے تو پھر میں اور آپ ہی کہتے ہیں نہیں کیسے ایسے شادیاں کریں، کیسے ایسے کریں، نہیں آج تو ماحول ہی نہیں، پھر ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔
انا پھر آگے پھر اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، انا عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں۔ کتنا پیار ہے، ماں نے کبھی کبھی بچے کو کہتی ہے میرا بچہ ادھر آؤ، میری بیٹی ہے یہ، اور بھی 4-5 بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو اگنور کر کے کسی ایک کو جب بلاتی ہے تو آپ سوچیں وہ بچی کیسے پراؤڈ فیل کرتی ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر انشاءاللہ اس جملے کو سن کے ایسے فیل کر رہے ہوں گے کہ اللہ کہتے ہیں انا عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیسا لکا علیہم سلطان، ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اوپر بھی شیطان کا کوئی زور نہ چلے، وہ مجھ سے کوئی غلطیاں ایسی نہ کروا لے جس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہونے والی ہو۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں کے اوپر چلے گا کہ جو اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جب یہ ہوگا تم سب کو، یعنی شیطان کو بھی اور انسانوں کو بھی جہنم میں بھر دوں گا۔ اب یہ وہ رب کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ 99 حصے رحمت کے کیے، 100 حصے رحمت کے کیے تو اس میں سے 99 میرے پاس ہیں، میں اتنا رحیم ہوں، اور ایک حصہ میں نے پوری کائنات کو دیا، پوری دنیا کو دیا، اس میں آپ ہر طرح کی چرند پرند سے لے کے اور انسان اور جن اور سب کچھ آ جاتا ہے، ایک حصہ ہے اس میں سے۔ آپ کسی ہمبل سے ہمبل انسان کا بھی تصور کریں تو اس ایک حصے میں سے ہی اس کو رحمت ملی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رحیم ہے، شفیق ہے، اور باقی اللہ 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ لیکن وہی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور بھر دوں گا اس کو۔ لہا سب اتو ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے۔ کس کے 7 دروازے ہوں گے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں ظاہر ہے ہر طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، کسی کو شراب میں مزہ آتا ہے، کسی کو عورتوں میں مزہ آتا ہے، کسی کو ٹی وی میں مزہ آتا ہے، کسی کو چوری چکاری میں مزہ آتا ہے، کوئی سود کے کاروبار کر رہا ہے، ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے گناہوں کا بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، جو جس مائنڈ سیٹ کا ہوگا وہ اس سے ہی اس کے اندر جا رہا ہوگا، اور جس کے اندر ساری چیزیں ہی ہوں گی تو وہ سارے دروازے اس کو کھینچ رہے ہوں گے کہ ادھر سے آ۔ استغفر اللہ۔ یہ رب ہے، یہ رحیم ہے، کریم ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لیکن جب تم دنیا میں اس آرڈر کو اوبے نہیں کرو گے جو میں نے دیا ہے، اور امریکہ اور چائنا اور سو کال جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ورلڈ آرڈر کو اوبے کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی منافقت کا، جھوٹ کا، گناہوں کا، بے حیائی کا۔ استغفر اللہ۔ اور آج تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے دروازے کھلے ہوئے، بے حیائی کو دیکھتے ہیں تو کیا میڈیا کیوں، یعنی کئی دفعہ تو جو کچھ دوستیں کو کلپ بھیج دیتی ہیں، یقین کریں کہ وہ بھی کھولنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اب ایک نئے طریقے سے جو وار ہو رہا ہے نا میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا وار جو اس وقت ہے، وہ جو نیا طریقہ ہے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں نا ان کو اتنا نیگیٹو بنا کے پیش کرو کہ یعنی جو نئی یوتھ ہے نا، جس نے کبھی بیچاری نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن تو الٹ جائیں کہ یہ اور وہ یہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اب ہم اس کو مولڈ کر کے پیش کریں، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو بس لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں عدت میں تو عدت مرد کیوں نہیں گزارتا، اب یہ کہنے کو کتنا ہلکا سا جملہ بولا گیا ہے۔ کیا ڈرامے میں آ رہا ہے کہ اچھا وہ شوہر خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ اچھا میرے گھر میں بیبی آنے والا ہے، اور جو وہ بیوی ہے وہ کسی سے بات کر رہی ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ وہ تو میرا رضائی بھائی ہے، رضاعت شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات تھی جو 7 پردوں میں چھپ گئی؟ کیا مجھے نہیں پتا میرے بہن بھائی کون ہے، میرا کزن کون ہے؟ میں اتنی بڑی ہوئی ہوں، 20-25 سال تک میرے کانوں میں کبھی پڑا ہی نہیں ہے یہ، کیسے یہ، یعنی وہ ممکن چیز ہے ہی نہیں لیکن ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہے۔ اور اب کیا ہوگا، ہاں وہ تو بیبی بھی ہونے والا تھا، اس نے ان کا کیا قصور، یعنی نرم چیزیں جو
اور پچھلے دنوں جو ایک ڈرامہ آیا تھا کہ جس میں وہ عورت جو ہوتی ہے وہ غیر مردوں سے دوستی کرتی ہے اور شوہر تکلیف میں، اور اس کو سب سے زیادہ ریٹنگ مل رہی تھی، اور ہم رو رہے تھے اس ڈرامے کے اوپر کہ اچھا ہائے اس کا کیا انجام ہوگا، اور اتنا گلیمرائز اس کو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں بالکل زانیوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو اللہ کے احکامات، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ڈرامہ ہی تو ہے، ہم تو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، وہ دکھا نہیں رہے، وہ آپ کو بنا رہے ہیں. جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں نا، وہ آخری قسط میں 1 منٹ کے لیے نصیحت اگر کی بھی گئی تو پورا ڈرامہ جو اس مزے کے ساتھ، جو گناہ کا مزہ تھا اس کے ساتھ جو دکھایا گیا، اس کے ساتھ جو ایڈز آ رہے ہیں، کس قسم کے ایڈ ہوتے ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راستہ دکھا دے اور شیطانی راستوں سے بچا لے. اس وقت تو اتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ، اور سوچ سمجھ کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلانا. اللہ بہت سارے راستے ہیں اس وقت، اور کیسے خوبصورت نام رکھے ہوئے ہیں کہ لبرل لوگ ہیں، ہم تو ماڈرسٹ ہیں، ہم ان چیزوں کو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو ہم نہیں اتنے ماڈرن ہونا چاہتے. ہم اسلام سے بڑھ کر کیسے ماڈرن ہو جائیں؟ اس وقت عورت ننگی ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی جب اسلام آیا، اور اسلام نے آ کے اس کو کور کیا. تو ننگا ہونا تو جاہلیت میں تھا، مجھے اور آپ کو کور کیا اسلام نے. ماڈرن تو اسلام ہے، اور آج دوبارہ میں اور آپ اس جاہلیت میں جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اب تو خیر تھوڑا بھی نہیں رہا، جتنی تیزی سے، یعنی جو چیزیں کچھ سالوں میں ہوتی تھی نا، یقین کریں کہ کچھ مہینوں میں ہو رہی ہیں وہ چیزیں. جو انقلاب انسان کی پستی کی طرف جو انقلاب کبھی آیا کرتا تھا 100 سال میں کچھ چیزیں چینج ہو کے، وہ آج سالوں کی بات ہے اور مہینوں کی بات ہو گئی ہے. تو اور ظاہر ہے کہ اینڈ کا دور ہے. اب دجال، اب تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے 2025 میں، اور 2050 میں، اور 2030 میں، لیکن اللہ جانتے ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کی تیاری تو کر لیں. سب سے جس فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، سب سے زیادہ ڈرایا، وہ دجال کا فتنہ تھا. اور دجل کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ، فریب. یعنی آپ کے سامنے جو کچھ ہوگا آپ کو وہ صحیح لگے گا، اصل میں وہ دھوکہ ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوگی، وہ سراغ ہوگا، وہ ٹریپ ہوگا، اور آپ اس ٹریپ میں آ جائیں گے. اور آج کتنے ٹریپ ہیں چاروں طرف، ہم اس میں اچھا سمجھ کے آتے ہیں. نہیں یہ تو اچھی چیز ہے. اتنے پیارے پیارے اسکول شروع میں بنائے، اور مونٹیسری اور پتہ نہیں کون سے اس میں کارٹون اور یہ وہ بنا کے بچے بچیاں اکٹھے، وہ ایک دم جو پہلے بوائز کا اسکول، گرلز کا اسکول، وہ کانسیپٹ ختم ہوا، اور وہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے ذریعے سے اس کو بڑھایا، اور آج ہر چیز آپ کی مکس گیدرنگ میں. اب ہمیں اتنی بری لگ رہی ہیں وہ چیزیں کہ جب ہم افغانستان سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا عورت کا حق ہے، لیکن الگ بیٹھ کے کریں. تو ان بیچارے جو مفکرین اعظم دنیا کے بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہے کہ اکٹھے عورت کے ساتھ کیوں نہیں، مل کے کیوں نہیں کر سکتے. یعنی تم اپنی آنکھیں سینکنا چاہتے ہو کہ بس وہ تمہارے سامنے ہوں اپنے حسن کے ساتھ. عورت کا حسن ہر جگہ بکھ رہا ہے. آپ ایک بھی ایڈ اٹھا لیں، کیا وہ ایڈ جو چیز ہوتی ہے وہ بک رہی ہے، یا عورت اچھلتی ہوئی ناچتی ہوئی بک رہی ہے؟ استغفر اللہ. کوئی میرے اوپر ظلم نہیں کر رہا، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی، نہ بیٹا. میرے اوپر تو ظلم میں خود کر رہی ہوں، میں خود بک رہی ہوں اس وقت. تو اللہ تعالیٰ بس شیطانی راستوں سے بچائے کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے میں نکلوں گھر سے باہر، میری زندگی ہے، میں کیا گھر میں بیٹھ کے ختم کر دوں؟ میں آج کی عورت یہ سوچنے لگ گئی ہے کہ بس گھر سے باہر نکلنا ہے. اور یہ بڑی لمبی بات، خیر اس کے اوپر بھی ہو جائے گی کہ آج شیطان نے مجھے اور آپ کو، جو اللہ نے وقرنا فی بیوتکن، گھروں میں عزت کے ساتھ رہو. تم گھروں کی ملکائیں ہو، رانیاں ہو. تمہارے شوہر مصیبتوں میں پڑھ کے تمہارے لیے کما کے لائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے. تم عزت سے رہو، بچوں کو پالو، اور تمہیں کھانا بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تمہارے شوہر کا ہیڈک ہے. لیکن تم نے بچے کی پرفیکٹ تربیت کرنی ہے. ان معصوموں کو میں نے اور آپ نے تباہ کر دیا. آج
جو واقعی کچھ تھوڑا شعور رکھنے والے ہیں نا، آپ کبھی سنیں ان کی باتیں کہ تڑپ رہے ہیں وہ کہ اس وقت ہم نے اپنے جیسے اتنی بچی کو اگر میں شراب کی بوتل دے دوں تو آپ کیا کہیں گی مجھے؟ میں ان کو کوئی ڈرگ ان کے ہاتھوں میں دے دوں تو آپ کیا کہیں گی؟ میرا سر ہی توڑیں گی کہ آپ کو نہیں پتہ کتنی ہم نے ان کو یہ جو ہاتھوں میں دیتے ہیں نا ان کو دودھ پیتے بچے سے، یہ اس سے زیادہ بڑا نشہ ہے جو میں اور آپ اپنے بچوں کو ہم نے دے دیا۔ اب بچائیں اپنی دعاؤں سے، رو کے، معافیاں مانگ کے، اور کوئی ایکٹیویٹی ان بچوں کو دیں۔ یہ بہت معصوم ہے، ان کا قصور ہی نہیں ہے، میں اور آپ مجرم ہیں۔ ہم نے اپنے جو ٹائم اللہ نے ہمیں دیا تھا، میڈس ہم نے گھروں میں رکھی، ہمارے کچن ہمارے میڈس کے حوالے ہو گئے، ہم نے اب کیا کیا ان بچوں کی تربیت کی؟ وہ کوئی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، میں ان کا منہ دوسری طرف کر دیتی ہوں یا ہاتھوں میں یہ دے دیتی ہوں کہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میرا تو دماغ کھا لیا، مجھے نہ تنگ کریں۔ میں ماں، میں نے وہ بچہ، آپ بچے کی سائیکی دیکھیں، چھوٹا بچہ آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کا منہ پکڑ کے ایسے کر رہا ہے، یہ بچے کی سائیکی ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہے، وہ آپ سے سننا چاہتا ہے، جو آپ اس کے دماغ میں فیڈ اس وقت کر دیں گی وہی۔ اور ہم نے کیا فیڈ کیا؟ بس دنیا میں پیسہ پیسہ پیسہ، تمہیں یہ پڑھنا ہے، تمہیں اسی اسکول میں جانا ہے، تمہیں یہ رکھنا ہے، تمہیں باہر جانا ہے، کس لیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، نہ اس کو بوڑھی ماں کی فکر ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے، نہ بہن بھائیوں کی، بس اپنی زندگی بناؤ، جاؤ اور اپنی زندگی بناؤ۔ اتنا میں نے اور آپ نے آج کے بچے، آج کے بیٹے بیٹی کو ایسا نشئی بنا دیا نا، کیا فرعون اور کیا قارون بھی ہوتا ہوگا کہ صرف پیسہ تمہارے مطمع نظر ہے، نہ ماں کی خدمت، نہ باپ کی خدمت، نہ بوڑھے کی خدمت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور استغفر اللہ، مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کہہ کے بھیجا تھا کہ خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کے لیے ہو۔ ہم اپنے بچوں کو اپنا بھی نہیں رہنے دیتے۔ میری بچی اتنا پڑھتی ہے، وہ کیسے میرا کوئی کام کر سکتی؟ وہ تو چائے بھی بیچاری نہیں بناتی۔ ہم نے آج کے بچوں سے وہ جو خدمت خلق کے اوپر جو انعام تھا نا، ریوارڈ ملنا تھا نا بندے کو، سارا کچھ میں نے اور آپ نے چھین لیا ان سے۔ اب وہ کسی کی کے لیے خدمت کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ماں باپ کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ کچھ اور ہے۔ ہم نے یہ تیاری ان کو نہیں کیا تھا خدمت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے ایک مشین بنا کے تیار کر رہے ہیں، وہ مشین بن جائیں گی، کچھ ٹائم آپ کو بھی دے گی، پھر آپ کو بھی دینا بند ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی سمجھ دے دے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ کے ہاں کون سا دیر ہو گئی ہے، جب تک میرے آخری سانسیں ہیں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں اور آپ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو بھی دھو سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ 100 راستے کھول دیتا ہے، اللہ 100 طریقوں سے مجھے بھی بچائے گا۔ سورہ کہف میں پڑھا تو ہے کہ ماں باپ نیک تھے تو مرنے کے بعد ان کے بچوں کے لیے وہ خزانے کے اوپر دیوار بنا رہے ہیں۔ اللہ تو ایسے کرتا ہے، اللہ تو ایسے کرتا ہے، تو وہ اس اللہ سے میں اور آپ بھی مایوس نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی نے کوئی بات رکھنی ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اصل میں ٹائم بہت کم ہے، لیکن ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ رزق حلال بھی اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ بچوں کے اندر نیکی اسی سے پیدا ہوگی، حرام کمائی سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں بس، سائدہ دعا کروا دیں، اور کوکب آپ کروا دیں۔ آپ مہرین آپ نے کروانی تھی دعا؟ جی آ جاؤ پھر۔ اچھا دعا میں کچھ، ایک شائستہ ہماری بہن ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا، اور ایک ہماری بہن ہے، ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی خاص طور پہ ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دے۔ فیصل اس کا نام ہے۔ جی آپ، ہاں عذرا کی امی کے لیے، جی آ رہی ہیں میری؟
لے لو میرے